السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، عزت صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سے قبل علماء کرام آپ احباب تک یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت پیغام یہ ہے، نبی پاک کا یارانہ بھی اعلیٰ، نبی پاک کا گھرانہ بھی اعلیٰ، نبی پاک کے صحابہ بھی عظمت والے، نبی پاک کے اہل بیت بھی عظمت والے، لیکن رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے، صحابہ آپس میں چاہت کرنے والے، صحابہ آپس میں لگن کرنے والے۔ حضرات آئیے، جب رب کا قرآن اعلان کرے کہ نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر پھر بھی کوئی اس بات کو نہ مانے، یہ بات آپ نے ضرور بتلانی ہے اور اس کو سنانی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کون جناب ابو بکر جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا، فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا فرماتے اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ اب ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی اور میرج دیکھیے گا، ان کے ساتھ ہونے لگی ہے۔ امام محمد باقر، امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو، بات کو مکمل کرنے لگا ہو، علماء کی موجودگی کے اندر میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہو، امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام
تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا میں حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانی سارے ہیں، وہ میرے آقا کے حوادار ہیں۔ آخر میں پیغام یہ ہے لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچائے عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔